morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I am your teacher Miss Humaira Anwar. Today this is lecture number 47 and today we will read about the early life. In this unit we will read the early life of the people, how they live, how they behave and what they use. So students, let's start reading. Long ago there were no cities or towns. بہت عرصہ پہلے نہ کوئی شہر تھے نہ قصبے تھے. The earliest humans lived in caves. جو سب سے پہلے انسان تھے وہ غاروں میں رہتے تھے. In many places in the world, دنیا کی بہت سی جگہوں میں there are caves with drawings in them. بہت سے ایسے غار ہوتے ہیں جن پر ڈرائنگ کی جا چکی ہوتی ہے، یعنی جو خاکی بنتے ہیں. ڈرا یعنی ہاتھوں سے بناتے ہوئے ڈرا کی جاتی ہیں. پکچرز ہوتے ہیں. دیز شو پکچرز آف پیپل ہنٹنگ. یہ لوگوں کی جو شکار ہوتے تھے ان کی تصاویر کو دکھاتے تھے. دے آلسو شو ویری ویل ڈران اینیملس. وہ بہت اچھی طریقے سے خاکہ کی ہوئی بنائی ہوئی جانوروں کو بھی شو کرتے تھے، دکھاتے تھے. سم آف دیز وی کین ریکوگنائز. ان میں سے جو ہم پہچان سکتے ہیں. بٹ دیر آر سم اسٹرینج اینیملس ٹو. لیکن کچھ ایسے عجیب جانور بھی ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ جانور ایسی بھی ہوا کرتے تھے جسے ہم پہچان سکتے تھے اور کچھ ایسی بھی ہوا کرتے تھے جنہیں ہم نہیں پہچان سکتے تھے. اسٹوڈنٹس, here you can see a cave drawing. I think these are deers. These are the pictures hunting animals. یعنی جو پہلے لوگ ہوتے تھے وہ غاروں میں وہ رہتے تھے، وہ انسان غاروں میں رہتے تھے اور ان کی پکچرز، ان کے ڈرائنگ جو تھے غاروں میں بنے ہوتے تھے. کچھ ایسے پکچرز ہوتے تھے جنہیں تو ہم پہچان سکتے تھے، لیکن کچھ ایسے ہوتے تھے جنہیں ہم کبھی نہیں پہچان پاتے تھے کہ کیا کس قسم کے جانور تھے. دیر ور نو فیلڈز اور کراپس. وہاں نہ کوئی کھیت ہوتے تھے نہ کوئی فصلیں ہوا کرتی تھی. اور مینی تھاؤزنڈس آف ایئر. ہزاروں سال پہلے پیپل لرن ہاؤ ٹو گرو فوڈ کراپس. لوگوں نے فصلوں کو اور خوراک کو اگانا سیکھا، کیسے اسے اگایا جاتا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو ڈو تھنگس ٹو میک دیئر لائفز مور کمفرٹیبل. اور کیسے اپنی زندگیوں کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے. یعنی لوگوں نے یہ بھی سیکھا کہ کیسے اپنی زندگی کو پرسکون بنایا جا سکے، کیسے فصلوں کو اگایا جا سکے. یہ ہزاروں سال پہلے لوگوں نے سیکھا تھا. Put your finger on the next paragraph. The first people did not settle down. پہلے جو لوگ تھے وہ قیام نہیں کرتے تھے، یعنی ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے. They roamed the land hunting for food. وہ خوراک کی تلاش میں، خوراک کے شکار کی تلاش میں زمین پر، لینڈ مین زمین پر بھٹکتے رہتے تھے. یعنی وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی ایک جگہ پہ وہ قیام نہیں کرتے تھے. وہ ہنٹنگ کے لیے، فوڈ کے لیے ہنٹ کیا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے. گریجولی آہستہ آہستہ، گریجولی مین سلولی، دے سیٹلڈ. انہوں نے قیام کرنا شروع کر دیا. اینڈ فاؤنڈ نیو اینڈ بیٹر ویز آف ڈوئنگ تھنگس. اور چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے انہوں نے نئے طریقے سیکھ لیے. آف آل دا لیونگ کریچرز آن دا ارتھ. زمین پر ساری مخلوقات میں سے ہیومن بینگز آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ. جو انسان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب سے باشعور، ذی شعور، یعنی بہت قابل انسان ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ایز اے مسلم، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مسلمان اشرف انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے. ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ برتر ہے. کس وجہ سے؟ اپنے برین کی وجہ سے، اپنے شعور کی وجہ سے یہ انٹیلیجنٹ ہے. دے آر ایبل ٹو سالو پرابلمس. وہ مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ انسان کیوں انٹیلیجنٹ ہے. تو انسان اس لیے انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹس, ان پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا؟ وی ریڈ اباؤٹ دا ہیومن، دا ارلی ہیومن. جو ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ کیا تھا کہ جو پہلے کے جو انسان ہوتے تھے وہ غاروں میں رہتے تھے
اور غاروں میں وہ اپنے لیے ہنٹنگ کے پکچرز بھی بنا سکتے تھے. اور اس میں سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں کوئی فصلیں نہیں اگا سکتے تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سیٹل ڈاؤن کر دیا. کہاں پر قیام کرنا شروع کر دیا؟ کہاں پر؟ جہاں پر انہیں سہولت فراہم ہو گئی تو وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی. اور انہوں نے ہنٹنگ کے ذریعے، پہلے زمانے میں وہ ہنٹنگ کر کے ادھر ادھر جاتا رہتا تھا، لیکن پھر زمانے کے ساتھ ساتھ جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو انہوں نے بہت پرابلم سولو کرنا شروع کر دی اور وہاں پر یہ قیام کرنا شروع کر دیا. Now students, look at them. Here are some important information. Here are some of the things that people have learned. یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے سیکھ لیے تھے. نمبر فرسٹ، میکنگ فائر. نمبر سیکنڈ، میکنگ ٹولس. نمبر تھرڈ، میکنگ دا ویل. فرسٹ کیا تھا کہ انہوں نے پہلے آگ جلانا شروع کر دیا تھا. سیکنڈ کیا تھا کہ انہوں نے اوزار بنانے شروع کر دیے تھے. اور تھرڈ کیا ہے کہ انہوں نے ایک پہیہ بنانا شروع کر دیا تھا. یہ تین چیزیں تھیں جو بہت کارآمد ہوئی اور ان کی زندگی آسان ہو گئی. انہوں نے بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیا، ان کی زندگی کمفرٹیبل ہو گئی، بہت سے پرابلم سولو ہونا شروع ہو گئے اور زندگی شروع ہو گئی. فرسٹ آف آل وی ول ریڈ اباؤٹ دا فائر. سب سے پہلے ہم فائر کے بارے میں اس لیے پڑھیں گے کہ فائر ان کا سب سے پہلے جو انہوں نے تجربہ کیا تھا اور فائر ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا. فائر مین آگ. ارلی پیپل ایٹ دیئر فوڈ را. پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنا خوراک کیسے کھاتے تھے؟ کچا. ون ڈے، ایک دن. پرہیپس بائی ایکسیڈنٹ. شاید حادثاتی طور پر، یعنی اچانک. سم ون ڈسکورڈ فائر. کسی نے آگ کو دریافت کر لیا. اب یہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ آگ کیسے شروع ہو گئی. کہ دا فرسٹ فائر دے سا واز پروبیبلی اسٹارٹیڈ بائی لائٹننگ. جو سب سے پہلی آگ تھی یقیناً جو انہوں نے دیکھا تھا وہ کس چیز سے شروع ہوئی تھی؟ روشنی سے. شاید روشنی سے وہ پہلی آگ شروع ہوئی تھی. دے فاؤنڈ آؤٹ دیٹ فائر واز ہاٹ. انہوں نے یہ بھی پا لیا کہ جو آگ ہے وہ بہت گرم ہے. اینڈ اٹ کوڈ برن تھنگس. اور یہ چیزوں کو جلا سکتی ہے. دے فاؤنڈ دیٹ فائر کوڈ بی پروڈیوسڈ بائی ربنگ ٹو ڈرائی اسٹکس ٹوگیدر ویری فاسٹ. انہوں نے یہ بھی پا لیا کہ فائر کوڈ پروڈیوسڈ بائی ربنگ ٹو ڈرائی اسٹکس ٹوگیدر. کہ دو چڑیوں کو، خشک چڑیوں کو اگر رب کیا جائے، رگڑ دیا جائے تو اس سے آگ پیدا ہو جائے گی ویری فاسٹ، بہت تیزی سے. یعنی اگر دو چیزوں کو رب کیا جائے، رگڑ دیا جائے تو اس سے آسانی سے آگ پیدا ہو سکتی ہے. Another way to make fire was by striking two flint stones together. دوسری کیا ہے کہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آگ کو کیسے پیدا کیا جائے. یہ فلنٹ سٹون یہ ایک قسم کا سٹون ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے جو اندر سے بھورا ہوتا ہے، باہر سے بھورا ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. تو اگر اس کو یہ اسٹرائک کیا جائے، ٹکرا دیا جائے تو اس سے آگ پیدا ہو سکتی ہے. This made sparks which could set alight dry grass or leaves. This made sparks which could set alight dry grass or leaves. یہ کیا پیدا کر چکی؟ اس نے چنگاری پیدا کر دی which could set alight dry grass or leaves. جو کہ ایک خشک گھاس کو یا پتوں کو جلا سکی. They used fire to cook their food. انہوں نے آگ جلانا شروع کر دیا، استعمال کرنا شروع کر دیا. کس چیز کے لیے؟ اپنے خوراک کو پکانے کے لیے. Because it tasted better. کیونکہ اس کا ذائقہ بہت بہتر محسوس ہونے لگا اور اس کا ذائقہ بہت بہتر تھا. And to keep themselves warm. اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. یعنی آگ کیوں جلائی جاتی تھی؟ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. اپنے خوراک کو جو وہ کچا کھاتے تھے تو اس کو پکانا شروع کر دیا تو اس کا ذائقہ بہت بہتر محسوس ہوگا. اور اس نے چنگاری جو شروع کی، گراس جو تھی خشک گھاس، تو اس کے ذریعے چنگاری جب پکڑی تو وہ آگ پکڑ لیا.
fire scared away wild animals. جو آگ تھی یہ کیا کرتی تھی, یہ جنگلی جانوروں کو بھی ڈرا سکتی تھی. scared mean ڈرانا, frightened. so it was also used for protection. اس لیے یہ حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا تھا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پکچر میں, یہ 2 اسٹون کو, فلنٹ اسٹون کو ٹوگیدر اسٹرائک کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اسپارک پروڈیوس ہوگا تو وہ خشک گھاس کو یا پتوں کو آگ جلا دے گا, اور آگ کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پکا سکیں گے. تو یہ طریقہ انہوں نے دریافت کر لیا, اور سب سے پہلے ان کا کیا ڈسکور کرنا تھا, فائر جو تھا انہوں نے ڈسکور کر لیا تھا.